للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمات کے تذکرے کے لیے منعقد ہونے والی اس تقریب میں بھی شریک ہوں۔ دو نسبتوں سے یہاں حاضر ہوا ہوں، ایک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، اور دوسری حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نسبت سے۔ مجھے راؤں صاحب موجود ہیں، زیادہ بات نہیں کر سکوں گا۔ میں نے جن بزرگوں سے علمی فکری استفادہ کیا ہے ان میں حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود دامت برکاتہم بھی شامل ہیں۔ ان کے ساتھ رفاقت بھی رہی ہے، استفادہ بھی کیا ہے، مختلف تحریکات میں شرکت بھی رہی ہے، اور جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کے امین اور فکر کو سمجھنے والے، جو گنتی کے چند افراد شاید اکا دکا کوئی باقی ہیں، ان میں حضرت علامہ صاحب، اللہ پاک انہیں سلامت رکھیں صحت و عافیت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ انہیں اپنے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی زمانے میں ایک کہاوت یا کسی کے تاثرات پڑے تھے کہ دو آدمی اپنے شاگردوں کے حوالے سے خوش قسمت ہیں اور ایک آدمی اپنی اولاد کے حوالے سے خوش قسمت ہے۔ یعنی دو آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے ایسے شاگرد دیے کہ شاگردوں پر دنیا ناز کرتی ہے، اور ایک شخصیت وہ ہے جس کو اللہ پاک نے اولاد ایسی دی کہ اولاد پورے خاندان کے لیے عزت کا باعث بنی۔ شاگرد رکھنے والی دو شخصیتیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے شاگرد دیے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن۔ وہ ایک لمبی فہرست ہے، 40 تو مجلس میں بیٹھتے تھے، 40 تو جو مجلس میں بیٹھ کے انہوں نے استفادہ کیا وہ تھے۔ اپنی اپنی جگہ ہر ایک امام ہے۔ اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے الگ بھی ان کو دیکھا جائے، اپنی اپنی جگہ خود امام ہیں، وہ علم کے پہاڑ ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کی عظمت ہے کہ یہ علم کے اپنی اپنی جگہ جو پہاڑ ہیں وہ اپنی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کرنے میں فخر محسوس ہے۔ اور دوسری شخصیت جو اپنے شاگردوں کے اعتبار سے دنیا میں ممتاز ہے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ۔ ان کے شاگردوں کی ایک فہرست پہ نظر ڈالیں، شیخ الہند کی عظمت کے لیے کچھ اور کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد فضیل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، چند کے نام کے لیے میں ایک لمبی امام محدثین حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنی اپنی جگہ خود امام ہیں۔ جن کو اپنی جگہ دیکھا جائے تو خود علم کے پہاڑ ہیں، امام ہیں، لیکن سب نے زانوئے تلمذ طے کیا ہے شیخ الہند کے سامنے، اور دنیا علم و فکر میں شیخ الہند کے نمائندے کہلاتے ہیں۔ اور اولاد کے بارے میں کہتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالغنی، پھر آگے اولاد میں شاہ محمد اسماعیل شہید،
اور پھر آگے جو سلسلہ چلا ہے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اپنا اپنا ذوق ہے. دیوبندی فکر جو ہے نا، دیوبندی فکر جسے کہتے ہیں، میں تو چونکہ فکری اور تحریکی دنیا کا آدمی ہوں، میرا دائرہ وہ ہے. دیوبندی فکر اور دیوبندی تحریکات میں حضرت شیخ الہند کو وہ مقام حاصل ہے جو کتب کو حاصل، جس کے گرد گھومتی ہے ساری چکی. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کا تعارف ہے، تعارف تھے، تعارف ہیں. مجھ سے اگر کوئی پوچھتا دیوبندی کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیخ الہند کو دیکھ لو. دیوبندیت کا صحیح تعارف اور مکمل تعارف اگر کسی انسان کی شکل میں دیکھنا ہے تو شیخ الہند مولانا محمود حسن اللہ. علم میں بھی انتہا پر ہیں، سلوک و احسان اور تصوف میں بھی انتہا پر ہیں، جہاد میں بھی انتہا پر ہیں، آزادی کی جنگ میں بھی انتہا پر ہیں، مسلمانوں کے فکری رہنمائی میں بھی انتہا پر ہیں، اور ملت اسلامیہ کے مسائل کو محسوس کرنا، نشاندہی کرنا، اس کے حل کے لیے محنت کرنا، شیخ الہند انتہا پر ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں سیاسی آزادی اور پھر فکری آزادی، یہ دونوں دائرے الگ الگ ہیں. سیاسی آزادی کا دائرہ الگ ہے، فکری آزادی کا دائرہ الگ ہے. سیاسی آزادی تو کہنے کو ہم نے حاصل کر لی ہے آج سے 60-65 سال پہلے، لیکن کیا فکری آزادی بھی ہم نے حاصل کر لی ہے؟ فکری آزادی بھی ہم نے حاصل کر لی ہے. ہماری فکر پر ابھی تک مغرب کا ٹھپا ہے. ہم فکری طور پر ابھی نوآبادی ہیں. ثقافتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے ہم ابھی تک ایک نوآبادی ہیں، کالونی ہے. صرف ہم نہیں، تقریباً دنیا اسلام کے اکثر ممالک، شاید ایک آدھ مستثنی ہو، شاید ہم آج بھی کالونی ہیں، ہم آج بھی نوآبادیات ہیں. فکری اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے نہیں، میں یہ کہوں گا سیاسی اعتبار سے بھی. میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. ہمارے اوپر لیبل ہے کہ سیاسی آزادی حاصل کی ہے، لیکن صرف ایک بات سوال آپ کے ذہن میں تازہ کرنا چاہوں گا، کیا ہمارے سیاسی فیصلے آج بھی ہم خود کرتے ہیں؟ یا اپنے سیاسی فیصلے آج بھی ہم خود کرتے ہیں، بحیثیت قوم کرتے ہیں، کہ کہیں سے پیٹنٹ فیصلے آ جاتے ہیں؟ اس لیے میں یہ کروں گا کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کی خاطر جیل برداشت کی، تحریک چلائی، اپنے شاگردوں کو میدان جنگ میں دھکیلا، قیادت کی ان کی، دنیا کی عالمی قوتوں سے رابطے قائم کیے. آج بھی چین، آج بھی جاپان، جرمنی اور ان ممالک کی جو CIDs کی رپورٹیں وقتاً فوقتاً چھلنیوں سے گزرتی ہوئی آتی ہیں، حضرت شیخ الہند کا کہیں نہ کہیں تذکرہ مل جاتا ہے. حضرت شیخ الہند کا کہیں نہ کہیں تذکرہ مل جاتا ہے. پنجاب کے گورنر گزرے ہیں، جنرل ایڈوائر، گورنر جنرل سے ایڈوائر، اس نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں، حضرت شیخ الہند کی تحریک کا ذکر کیا اور اس نے کہا ہے کہ یہ قطع اتفاق سے ہمارے قابو چڑھ گئی، ورنہ اس وقت کے اعتبار سے ان بین الاقوامی سطح پر تحریک کے جو تانے بانے ان درویشوں نے بنے تھے، اس سے ہمارے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. اتفاق سے ہمیں پہلے پتہ چل گیا، ہم نے قابو کر لیا. لیکن میں اس حوالے سے زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں یہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام پہ بھی بات ہوئی ہے، حضرت شیخ الہند کے مسلکی خدمات پہ بھی بات ہوئی ہے، حضرت شیخ الہند کے روحانی فیض پہ بھی بات ہوئی ہے، حضرت شیخ الہند کی
بحیثیت دارالعلوم دیوبند کے سربراہ کے اور اپنے وقت کے استاد الاساتذہ ہونے کے ان کی تدریسی خدمات کی بات بھی ہوئی ہے، لیکن میں یہ اس طرف جانا چاہوں گا کہ آج ہمیں جو فکری اور تہذیبی چیلنج درپیش ہے، ہم ثقافتی محاذ پر، فکری محاذ پہ، تہذیبی محاذ پر ہماری معاشرت کو، ہماری اقدار کو، ہماری روایات کو جو چیلنجز درپیش ہے، شیخ الہند آج بھی ہمارے فکری رہنما ہیں، آج بھی ان کے متعین کردہ خطوط ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، اور ان کا آج بھی شیخ الہند کا دور ہے۔ میں تو سچی بات ہے خود کو شیخ الہند کی تحریک کے اکادمی سمجھتا ہوں، اور شیخ الہند کی آج بھی شیخ الہند کی تحریک کا دور ہے۔ شیخ الہند کا فکر، ان کا فلسفہ، ان کے خطوط، ان کے راستے، متعین کیے ہوئے راستے آج بھی ہمارے لیے آگے بڑھنے کے راستے وہی ہیں جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیے۔ ایک زمانے میں مجھے ایک پرانی بحث یاد آ گئی، پاکستان بننے کے بعد یا اس کی لگ بھگ کی بات ہے، میں بھی چھوٹا بچہ تھا لیکن پڑھنے کا شوق شروع سے ہی تھا۔ بعض رسائل میں یہ بحث چھڑ گئی کہ صدی کے گزشتہ صدی کی بات ہے، مجدد کون ہے؟ برہان دہلی میں اور دوسرے رسالوں میں ایک بحث چلتی رہی، اس صدی کا مجدد کون ہے؟ حضرت شاہ صاحب کا نام ان کے عقیدت علامہ انور شاہ صاحب اس صدی کے مجدد ہیں، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مجدد ہیں۔ ایک لمبی بات چلی، پھر دہلی سے بڑا علمی رسالہ تھا برہان، اس میں بھی یہ دوسرے رسالوں میں چلتی رہی بات، صدی کا مجدد کون؟ اس پر ایک محاکمہ لکھا حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو برہان دہلی میں غالباً 8-10 قسطوں میں چھپا، پھر کتابی شکل میں بھی چھپ گیا کہ گزشتہ صدی جو گزری ہے اس کا مجدد کون ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے، یہ سارے ان کا یہ ٹیم ورک کا دور ہے۔ آج کا دور کیا ہے؟ ٹیم ورک کا دور ہے۔ یہ سارے بزرگ اپنے اپنے شعبے کے مجدد ہیں، اور ان سارے مجددین کی اجتماعیت کا درجہ دیوبند کو اور شیخ الہند کو حاصل ہے۔ علوم کی دنیا کا مجدد اپنا ہے، تصوف و سلوک کی دنیا کا مجدد اپنا ہے، مجاہدہ اور تحریک اور اس تحریک کی دنیا کا اپنا ہے، دعوت اور تبلیغ کی دنیا کا مجدد اپنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ٹیم ورک کا دور ہے، سارے بزرگ ہمارے اپنے اپنے شعبے کے مجددین ہیں، اور ان مجددین کا نقطۂ اجتماع کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود صاحب۔ یہ ہماری اجتماعیت کا مرکز ہے، اور آج سچی بات ہے کہ مجھے یہ بات اگر کہنے کی اجازت ہے، ہم دیوبندی جو ہے نا، اللہ پاک ہمیں دیوبندی بنا لے، اللہ ہمیں دیوبندی بنا لے۔ ہمارے بھی خون کے گروپ الگ الگ ہو گئے، میں اس کو خون کے گروپ سے تعبیر کیا کرتا ہوں، اپنا اپنا خون کا گروپ ہے، کوئی خون دوسرے کو لگتا ہے، سارے ٹھیک ہیں، لیکن کوئی گروپ دوسرے کو لگتا ہے، کوئی نہیں لگتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا، جس کا نہیں لگتا خون وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ، جو خون دوسرے خون کے سو نہیں لگتا اپنی جگہ خون وہ بھی صحیح ہے، جو لگ جاتا وہ بھی صحیح ہے، خون سارے گروپ، اور کسی کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ سے درخواست لے کر کسی نے گروپ لے لیا کہ مجھے وہ پازیٹیو دے رہے، نیگیٹو دے رہے، اللہ کی مرضی ہے۔ میں کوئی ساتھی آتا ہے نا امامت کے لیے، تدریس کے لیے، تو میں اس کے انٹرویو کرتا ہوں، تو میرا ایک سوال یہ ہوتا ہے خون کا گروپ بتاؤ، وہ پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، کیا ہے، لگتا ہے نہیں لگتا، اس کے مطابق مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہیں کہاں فٹ کرنا چاہیے، جہاں فٹ ہو وہیں کرنا نا۔ یہ تو ڈاکٹر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا گروپ خون یہاں لگتا ہے، کون سا نہیں لگتا، خون نہ لگے تو کیا ہوتا ہے، پھر خرابی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے مختلف خون کے گروپ ہیں۔ میں سوال کیا کرتا ہوں، کہتا ہے ساتھی تدریس کے لیے، امامت کے لیے جگہ چاہیے، جگہ ہوتی تو کہاں پڑھا ہے ابھی، کہاں کے پارے وہ،
اور جب خود سمجھ نہیں آتی بات کی تو پھر کہتے خون کا گروپ بتاؤ کون سا ہے، اس کے مطابق پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں کہ آج بھی ہمارے تمام اکابر میں دیوبندیت کی وحدت کی علامت جس پر کسی تحفظ کے بغیر سارے دیوبندی اکٹھے ہو جائیں وہ شیخ الہند ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے نقطۂ اتحاد ہیں، وہ کسی تحفظ کے بغیر، کسی ریزرویشن کے بغیر جس شخصیت پر سارے دیوبندی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، وہ شخصیت کون سی ہے؟ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس سے مجھے خوشی ہوئی ہے اور ہم آج ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام کو، ان کے فکر کو، ان کی خدمات کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا ہے۔ میں ایک پہلو پہ اور بات عرض کرنا چاہوں گا شیخ الہند کے حوالے سے۔ ابھی دنیا میں اس بات پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ جرمن اسکالر نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہے، بڑی دلچسپ پی ایچ ڈی ہے۔ اس نے موضوع یہ منتخب کیا کہ 1857 کے بعد بر صغیر میں 3 نئے مکتب فکر آئے۔ یہ تعارف ہے تو پرانے، لیکن تعارف ہمارا 1857 کے بعد کا ہی ہے۔ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، تعارف، یہ تینوں تعارف 1857 سے بعد کے۔ ان کے ان میں سے انٹرنیشنل کون بنا ہے؟ بڑی دلچسپ اس سے ان میں انٹرنیشنل کون سا ہے؟ ان کا انٹرنیشنل اس معنی میں، ایک تو یہ معنی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ یہ حضرات ہیں، موجود ہیں، اس حوالے سے تو تینوں ہیں، لیکن ایشیائی نسلوں سے ہٹ کر افریقن اور مغربی یورپ کی نسلوں میں اپنا حلقہ پیدا کیا ہے، اس لحاظ سے صرف دیوبندی۔ اس لحاظ سے صرف دیوبندی۔ انہوں نے کہا باقی ہیں دنیا میں، اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، لیکن یہاں سے گئے ہوئے ہیں، کوئی انڈیا سے گیا ہے، کوئی بنگلہ دیش کی گیا ہے، کوئی پاکستان سے گیا ہے، لیکن افریقہ، یورپ اور عرب دنیا میں وہاں کے مقامی لوگوں میں سے، وہاں کے یورپین نسلوں میں سے، افریقن نسلوں میں سے اپنا حلقہ بنایا ہے صرف ایک مکتب فکر نے، اور وہ مکتب فکر کون سا ہے؟ دیوبندی۔ اس کی وجہ بھی اس نے بیان کی ہے۔ وہ آیا تھا اسلام آباد، نام اس کا مجھے بھولا، جرمن، اسلام آباد یونیورسٹی میں اس نے لیکچر دیا، پورا چھپا ہوا ہے میرے پاس، اگر اس صاحب کو دلچسپی ہو تو لیکچر مہیا کر سکتا ہوں۔ لیکچر دیا انہوں نے۔ اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ باقی مکاتب فکر دوسری نسلوں میں، دوسری قوموں میں اپنا حلقہ نہیں بنا سکے اور دیوبندیوں نے اپنا حلقہ بنا لیا ہے۔ ایک بات اس نے کی تھی، ایک بات میں کہتا ہوں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی فضائل اعمال کا۔ اس کا تجزیہ یہ ہے۔ اس نے کہا اس میں سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ فضائل اعمال کا۔ انگلش میں بھی ملتی ہے، فارسی میں بھی ملتی ہے، وہ جناب فرنچ میں بھی پڑھی جاتی ہے، پشتو میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں سب سے بڑا کردار شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کا ہے کہ اس فضائل اعمال نے یورپین کو بھی دیوبندی بنا دیا ہے اور افریقن کو بھی دیوبندی بنا دیا ہے، اور یہ اس نے یہ تجزیہ کیا اور اس نے یہ پورا لیکچر دیا اسلام آباد یونیورسٹی میں۔ اور میں اس کا تو ٹھیک ہے، اس کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے حضرت شیخ الہند کی ذات کھڑی ہے، جنہوں نے ہمیں اس زمانے میں بین الاقوامیت کا سبق دیا جس زمانے میں ہمارے دوسری قوموں سے بات کرنا بھی شاید ہمیں مناسب معلوم ہوتا تھا۔ یہ فکر کہ دوسری قوموں کے ساتھ بھی بات کرنی ہے اور ان میں بھی اپنا فکر پیدا کرنا ہے اور ان کو بھی فکر میں ہمنوا بنانا ہے، یہ فکر ہمارے ہاں سب سے پہلے کس نے دی ہے؟ اس کو بین الاقوامیت کہتے ہیں، جس کو انٹرنیشنلزم کہتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں گلوبلائزیشن کہتے ہیں، اس کو علماء کہتے ہیں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، ہمارے یہاں سب سے پہلے اس بین الاقوامیت کی بات کس نے کی ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے ترکوں سے بات کی، انہوں نے جرمنوں سے بات کی، انہوں نے جاپانیوں سے بات کی، اور اس وقت اپنی تحریک فکری اور سیاسی تحریک کے حوالے سے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا
جو نیٹ ورک اگر قبل از وقت پکڑا نہ جاتا تو دنیا کی حالت پوری دنیا کی حالت مختلف ہوتی، پھر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے تو وہاں ہوتے ہیں۔ یہ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اگر وہ نیٹ ورک قبل از وقت بعد بے احتیاطیوں سے پکڑا نہ جاتا تو دنیا کی کیفیت مختلف۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج جو بین الاقوامیت کا اور انٹرنیشنلزم کا اور گلوبلائزیشن کا جو شور ہے اور جو فضا بن رہی ہے، شیخ الہند اس پہ بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ دوسری قوموں سے رابطے کیسے کرنے ہیں اور کیا کرنے ہیں۔ تو بہرحال میں بات لمبی نہیں کرتا، تعمیل حکم میں آیا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فکری رہنما بھی ہیں، علمی رہنما بھی ہیں، اور ہمارا نقطۂ اتحاد بھی ہیں، اور بین الاقوامی فکری دنیا میں ہمارا تعارف بھی ہے۔ فکر و سیاست کی جو بین الاقوامی دنیا ہے اس میں ہمارا تعارف بھی شیخ الہند ہے، اور ہمارے ماضی کے رہنما تو تھے ہی، مستقبل کے بھی رہنما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور ان کی فکر اور ان کے سوچ پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا